بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ آج دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 156 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,43,094 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ میں صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں، جبکہ ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے کئی ممبران ان کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس متسوتاکس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران یونان کے وزیر اعظم نے صاحب اسم امیر کو خلیجی مصالحت اور خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کی سپریم کونسل کی 41ویں سربراہ کانفرنس کے مثبت نتائج پر مبارکباد دی۔ دونوں لیڈروں کی گفتگو کے دوران قطر اور جمہوریہ یونان کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی شورا کونسل نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ پالیسیوں کی تعریف کی ہے اور ان پر فخر کا اظہار کیا ہے، جن کی وجہ سے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی حالیہ سربراہ کانفرنس کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور خلیج کے ممالک میں یکجہتی اور اتحاد کو فروغ دینے کے سلسلے میں مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ شورا کونسل نے خلیجی اتحاد کے لیے کویت اور امریکہ کی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے۔ واضح رہے کہ قطر کی قیادت نے ہمیشہ خلیج کے ممالک میں اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قطر نے الاولی سربراہ کانفرنس کے نتائج کو خوش آمدید کہا ہے۔ واضح رہے کہ سربراہ کانفرنس کے نتائج پر عوام نے بھی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قطر اور سعودی عرب کے درمیان مسافر بردار طیاروں کی پروازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ زمینی راستے سے بھی دونوں ممالک کے مابین آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، اور یوں ایک مدت کے بعد دونوں جانب کی فیملیز کی آپس میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں آج صبح دیوان امیری میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس کے آغاز میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کابینہ کو بریف کیا۔ بعد میں آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات زیر بحث آئے اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو جمہوریہ سوڈان کے نامزد وزیر خارجہ عمر قمر الدین کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے دوحہ میں جمہوریہ سوڈان کے سفیر عبدالرحیم صدیق محمد نے ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا۔ قطر کی انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کے چیئرمین علی بن سمخ المری نے آج امریکہ کے نائب وزیر خارجہ برائے جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت رابرٹ ڈیسٹرو اور ان کے معاون سٹیون گلن کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میٹنگ میں شرکت کی، جس میں انسانی حقوق سے متعلق متعدد معاملات، دو طرفہ تعاون اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے میکنزم کو بہتر بنانے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر کے ہلال احمر سوسائٹی نے سوڈان کے خرطوم ٹیچنگ آئی ہاسپٹل کو میڈیکل سپلائز ڈیلیور کی ہیں، جو سوڈان کے ریلیف کیمپین کے تحت آنکھوں کے امراض کے میڈیکل پروجیکٹ کے لیے دی گئی ہیں۔ مذکورہ ہاسپٹل کے جنرل مینیجر نے اس مدد کے لیے ہلال احمر سوسائٹی کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ امداد ایسے وقت میں مہیا کی گئی ہے جب ہاسپٹل کو اس کی اشد
ضرورت تھی۔ دنیا اسنا فلسطین میں قطر چیریٹی کے آفس نے فلسطین کی وزارت صحت کے تعاون سے وہاں پر ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر آرگنائزیشن کو میڈیکل ساز و سامان اور ادویات سپلائی کی ہیں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد فلسطین کے اندر میڈیکل اور سرجیکل سروسز کی کوالٹی کو بہتر بنانا اور غزہ کی پٹی کے علاقے میں موجود ہاسپٹلز پر دباؤ کو کم کرنا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 201 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 156 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 1,43,094 ہو گئی ہے۔ دنیا اسنا ملک میں بڑے پیمانے پر جاری ویکسینیشن کیمپین کے تحت لوگوں کو فائزر بائیو ٹیک کی تیار کردہ ویکسینیشن کی دوسری ڈوز دیے جانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس ضمن میں سلیکٹڈ پیشنٹس جن میں پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، فرنٹ لائن ورکرز اس ترجیحی گروپ میں شامل ہیں جنہیں ویکسین کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں دنیا کی سب سے بڑی ویکسینیشن مہم بھارت میں شروع کی جا رہی ہے۔ بھارت میں اس ماہ کی 16 تاریخ سے کرونا وائرس کی ویکسینیشن کے پروگرام پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ حکومت کے مطابق پہلے مرحلے میں 30 کروڑ لوگوں کو ٹیکے لگانے کا بندوبست کیا گیا ہے اور توقع ہے کہ یہ کام جولائی تک پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ جرمنی کے وزیر صحت نے خبردار کیا ہے کہ ان کا ملک اس وقت کرونا وائرس کے سخت ترین دور سے گزر رہا ہے۔ فلپائن کی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں وائرس کی نئی قسم میں مبتلا مزید کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ادھر امریکہ میں کووڈ-19 سے ہونے والی ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور ایک روز میں وہاں 4,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شام کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل نے آج صبح عراقی سرحد کے قریب ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا کے ٹھکانوں پر بمباری کی، جس کے بارے میں فوجی ذرائع اور مغربی انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران یہ اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے دریائے فرات کے ایک سرحدی شہر البوکمال پر حملہ کیا۔ یہ شہر ایک اہم سپلائی روٹ پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے دیر الزور شہر پر بھی بمباری کی ہے، جہاں چھاپہ مار بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ شام کے مشرقی علاقے پر 18 اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاک ہونے والے فوجیوں اور ان کے ایرانی اتحادیوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے رواں سال کے دوران 1,60,00,000 افغان شہریوں کے لیے $1,30,00,000 کی امداد کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان کے اندر بڑی تعداد میں لوگ کئی دہائیوں سے جاری خانہ جنگی، قدرتی آفات اور کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے سماجی اور مالی مسائل کا شکار ہیں اور انہیں زندہ رہنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 4 برسوں میں ایسے افراد کی تعداد میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے جنہیں امداد کی اشد ضرورت ہے۔ آج صبح بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کے نواحی علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں کسانوں نے حکومت کے نئے زرعی قانون کی کاپیوں کو آگ لگا دی۔ مظاہرین حکومت کی زرعی اصلاحات کے خلاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں، جبکہ ٹرمپ کی اپنی پارٹی ریپبلکن کے کئی ممبران ان کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 4 سالہ صدارتی مدت اس ماہ کی 20 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے اور اس روز نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تاہم اس سے پہلے صدر کے مواخذے کے مطالبات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے پیش کردہ قرارداد میں نائب صدر مائک پنس اور کابینہ کے اراکین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آئین میں 25ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کو نااہل قرار دیں۔ تاہم نائب صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے حق میں نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ پیر کے روز ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ امریکہ، اس کے آئین اور امریکی عوام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے پرزور انداز میں
اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI نے کہا ہے کہ وہ ایسے شواہد کا جائزہ لے رہا ہے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتقال اقتدار کے موقع پر کچھ گروپ تشدد کی کارروائیوں یا دیگر مجرمانہ سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ FBI نے اس سلسلے میں ایک الرٹ جاری کیا ہے جس میں واشنگٹن اور ملک کی دیگر 50 ریاستوں کے اندر ممکنہ طور پر تشدد کے واقعات رونما ہونے کے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ دریں اثنا 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب کے موقع پر گڑبڑ اور ہنگامہ آرائی کے خدشات کے پیش نظر ملک کی فوجی لیڈرشپ نے تمام فوجی اہلکاروں کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ فوج آئینی اور جمہوری عمل میں کسی صورت میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ آج دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 156 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,43,094 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ میں صدر کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں، جبکہ ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے کئی ممبران ان کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔